کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین۔ جو مضمون چل رہا تھا اس سے یہ اسی کی مزید تفصیل ہے۔ کیف یکون، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو جائیں للمشرکین، مشرکین کے لیے عہد، یہ عہد عند اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، وعند رسولہ، اور اس کے رسول کے نزدیک، کن کا یہ عہد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے اپنے عہد پر پورا اتریں گے؟ الا الذین، سوائے ان لوگوں کے عاہدتم، کہ جن سے تم نے عہد کیا ہے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس جن سے تم نے عہد کیا، یعنی مشرکین کے 3 قبائل تھے جن سے عہد کیا تھا، ایک معاہدہ کیا تھا کہ تم جو ہے دشمنوں کے ساتھ نہیں دو گے، تم ہمارے ساتھ ہی رہو گے، لیکن صرف ذمہ بن کر رہو گے، اور اگر تم نے کوئی بغاوت کرنے کی کوشش کی تو تمہیں ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ تو فرمایا فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، پس اگر یہ تمہارے لیے اپنے عہد پر کھڑے رہیں، استقامت دکھائیں، فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو تم بھی ان کے ساتھ استقامت دکھاؤ۔ اگر یہ اپنے عہد کا پاس رکھتے ہیں تو تم بھی عہد کا پاس رکھو، لیکن اگر یہ عہد شکنی کرتے ہیں تو پھر تمہیں بھی عہد کا پاس نہیں کرنا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یحب المتقین، متقین کو پسند کرتا ہے، جو پرہیزگار ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ کیفا، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، کہ اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں، تم پر یہ غلبہ پا لیں، ان کے پاس یہ قوت آ جائے کہ تم پر غالب ہو جائیں، لا يرقبوا فیکم، تو یہ تمہارے اندر کسی قرابت داری کا خیال نہیں رکھیں گے کہ یہ رشتہ دار ہیں، یا ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے بھائی ہیں، نہیں، یہ کسی رشتہ داری کا پاس نہیں رکھیں گے۔ الا ولا ذمہ، اور نہ ہی کسی ذمہ داری کو ہی نبھائیں گے، کسی جو عہد کا پاس ہے اس کو بھی یہ نہیں نبھائیں گے۔ اور اس کی مثال پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب یہ مکہ فتح نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے خالد بن ولید تھے، اور یہ دوسرے جو مکہ کے مشرکین جو سرداران قریش تھے، خالد بن ولید کا ایک بھائی ایمان لے آئے تھے، لیکن دھوکے سے ان کو بلا لیا اور ان کو قید کر لیا کہ چلو تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور تمہارے بغیر وہ رہ نہیں سکتی۔ اسی طرح سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، ان کے ایک بیٹے ایمان لے آئے تھے اور دوسرا ایمان نہیں لائے تھے۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ بیٹا جو ہے ان کو کھانا دینے جاتا تھا، تو ایسا ہوا کہ جب وہ کھانا دینے جاتے تھے تو ان کو سمجھاتے تھے، انہوں نے بھی ایمان قبول کر لیا لیکن ظاہر نہیں کیا تھا اپنا ایمان۔ تو جب معلوم ہوا سہیل بن عمر کو کہ یہ بھی اس کے ساتھ مل گیا ہے، چپکے چپکے کھانا دینے جاتے تھے، تو ان دونوں کو قید کر دیا۔ اور پھر جب ہجرت کا موقع آیا تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ابا اب میں جو ہے نا، میں تو محمد کے دین سے بیزار ہو گیا ہوں، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، عبداللہ بن سہیل نے۔ تو اس نے کہا ہاں تو میرا بیٹا ہے، لیکن جو دوسرے تھے، میرا نام ذہن سے نکل گیا، انہوں نے عبداللہ سے کہا کہ عبداللہ تم ایسی باتیں کرتے ہو،
تم نے تو مجھے دین کی دعوت دی، تم نے مجھے سمجھایا، آج تم بغاوت کرتے ہو؟ کہتے ہیں ہاں بس چھوڑو یہ سارا بس بکواس۔ اچھا یہ کر کے وہ جو ہے بھاگ گئے، مدینہ چلے گئے، اور وہاں جا کر پھر انہوں نے جو ہے عبداللہ بن سہیل بن عمر نے پھر جو ہے مشرکین کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھی ہے، اور وہ جو دوسرے تھے جو اپنے باپ کے سامنے جو ہے وہ جھوٹ نہ بول سکے تو وہ بیچارے پٹتے رہے وہاں۔ تو یہ ایسے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ، اگر یہ تم پر غلبہ پا لیں، یا لا يَرْقُبُوا فِيكُمْ، یہ تمہارے اندر کسی قرابت داری کا لحاظ نہیں کریں گے، الا ولا ذمہ، اور نہ ہی یہ کسی ذمہ داری کو نبھائیں گے، يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ تمہیں خوش کرتے ہیں اپنے منہوں سے، یہ چکنی چپڑی باتیں کر کے اپنے منہوں سے تمہیں خوش کرتے ہیں، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، جبکہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ ہے بغض بھرا ہوا ہے، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، ان کے دلوں میں بغض ہے، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے، فاسق ہے، اشتروا، یہ چاہتے ہیں کہ اشتروا بھی آیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ اللہ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو دنیا کی منفعت میں کے مقابلے میں بیچ دیں، فصدوا عن سبیلہ، اور اللہ کے راستے سے یہ روک بھی لیں، انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک یہ جو کرتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، یہ جو عمل کرتے ہیں یہ بہت ہی برا ہے، لا یرقبون فی مؤمن، یہ کوئی قرابت داری کا لحاظ نہیں کرتے ایمان والوں کے لیے، الا ولا ذمہ، اور نہ یہ کوئی ذمہ داری نبھاتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں، لیکن باوجود اس کے فَإِن تَابُوا، بس اگر یہ توبہ کر لیں، پلٹ آئیں، یہ اپنی روش کو چھوڑ دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صلاۃ کو قائم کریں۔ دیکھیں ایمان لانے کے بعد جو سب سے بنیادی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پہلے بھی فرمایا کہ اگر یہ ایمان لانے کے بعد توبہ کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، وَآتَوُا الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، پھر ان سے جو ہے تم بہانے تلاش نہیں کرو کہ ان کو مارو، اگر یہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، یہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور ہم اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر یہ اپنی قسموں کو توڑ دیں، مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، عہد کے بعد، وعدہ کرنے کے بعد حد شکنی کریں، وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور تمہارے دین میں یہ تانا زنی کریں، تمہارے ٹھٹھے اڑائیں، تمہارا مذاق اڑائیں، تمہیں تانے دیں، فَقَاتِلُوا، تو کیا کرو؟ لڑو ان سے جدال کرو، ان سے قتال کرو، ائمۃ الکفر، یہ ائمۃ الکفر جو ہیں ان سے جدال کرو، لڑو ان سے۔ اس وقت تک جو ہے وہ سہیل ابن عمر ایمان نہیں لائے تھے، ابو سفیان تو اس وقت ایمان لے آئے تھے جب مکہ فتح ہو گیا، لیکن سہیل ابن عمر ایمان نہیں لائے تھے، اس کے علاوہ اور بھی سرداران قریش تھے، یہ ایمان نہیں لائے تھے، تو کہا کہ جب تک یہ نہیں مانتے ان سے لڑو، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، یہی وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد بھی جو ہے کفر پر ڈٹے رہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب ان کو ایمان کی دولت سے نوازا، ایمان کی انہوں نے دعوت قبول کی ہے، تو یہ کفار کے مقابلے میں ایسے سخت تھے کہ جیسے بدر والے مومن بھی نہیں تھے، کیونکہ پھر ان کے دلوں میں یہ ہر وقت روتے رہتے تھے کہ کاش کہ ہم پہلے ایمان لے آتے، کاش کہ ہم جو ہے محمد کی بات پہلے مان لیتے، تو یہ اپنے اس پرانے ایمان نہ لانے کی وجہ سے روتے بھی تھے اور
آگے بڑھ کے لڑتے تھے کہ ہم جو ہے وہ پرانی کسر ساری نکال دیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے. انہم بے شک یہ لا ایمان لہم ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں لعلہم ینتہون تاکہ یہ پلٹ آئیں. الا سن رکھو تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم الا تقاتلون تم کیوں نہیں لڑتے تم کیوں قتال نہیں کرتے قوماً اس قوم سے نکثوا ایمانہم جو اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں جو اپنی قسموں کو پس پش ڈالتے ہیں تو ان سے تم کیوں نہیں لڑتے. وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ اور انہوں نے رسول کو نکالنے میں بڑا زور لگایا ہے انہوں نے رسول کو نکالا ہے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور انہوں نے اس دشمنی میں ابتدا کی ہے انہوں نے پہل کی ہے. أَتَخْشَوْنَهُمْ کیا تم ان سے ڈرتے ہو چونکہ صحابہ کرام انہی میں سے تھے ان کے رشتہ دار تھے ان کے سارے جو ہیں وہ آپس میں تعلقات تھے تو یہ ابھی بھی ڈرتے تھے کہ اگر ہم نے جو ہے ان کے خلاف محاذ کھڑا کیا قتال کیا تو ہمارے رشتہ دار ہیں بھائی بند ہیں ہمارے ہاتھوں نہ مارے جائیں جبکہ وہ نہیں ڈرتے تھے وہ تو مار ڈالتے تھے. لیکن مسلمان جو ہے مومنین ابھی بھی تھوڑا سا ان کے دلوں میں خوف تھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کیوں ان سے نہیں لڑتے کیا تم ان سے ڈرتے ہو. فاللہ احق بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ زیادہ اس بات کا مستحق ہے اس بات کا زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو. اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو. ان کنتم مومنین اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ اس بات کا حقدار ہے. قاتلوہم لڑو ان سے یعذبہم اللہ بایدیکم اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا تمہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ طاقت دے گا اور تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کرے گا لہذا لڑو. وَيُخْزِهِمْ اور ان کو ذلیل کرے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ اور ان کے مقابلے میں تمہاری وہ مدد کرے گا. وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ اور مومنوں کے دلوں کو وہ کیا ہے طاقت دے گا. وَيُذْهِبْ اور وہ لے جائے گا غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ دھاک بٹھا دے گا غیظ ڈھا دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جو ہے جس کو چاہتا ہے اس کو اپنی طرف پلٹا لیتا ہے. واللہ علیم حکیم اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے. ام حسبتم کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے ان تترکوا کہ تم بس ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے بس تم نے یہ سوچ رکھا ہے تمہارا یہ گمان ہے کہ بس تم چھوڑ دیے جاؤ گے. وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ اور جبکہ ابھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جانچا نہیں ہے پرکھا نہیں ہے ان لوگوں کو جاہدوا منکم جو تم میں سے جہاد کرنے والے ابھی تو اللہ نے پرکھا نہیں ہے ابھی تو صرف تم نے کلمہ پڑھا ہے ایمان لائے ہو ابھی تو تمہارے اوپر کوئی مشقت پریشانی نہیں آئی ابھی تو تم نے جو ہے وہ جہاد نہیں کیا اور تم سمجھتے ہو کہ بس ایمان لے اب ہم چھوڑ دے جائیں گے. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ اور نہیں بنایا انہوں نے اللہ کے علاوہ وَلَا رَسُولِهِ اور نہ ہی اس کے رسول کو وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا اور نہ ہی مومنین کو دلوں سے دوست نہیں بنایا. ابھی تو صرف تم نے ایمان قبول کیا ہے تم جو ہے وہ صرف ایمان لائے ہو ابھی تم نے جہاد نہیں کیا ابھی اللہ نے تم کو پرکھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تمہیں پرکھے گا جہاد کے ذریعے اور اللہ اور اس کا رسول اور مومنین کی محبت تمہارے دلوں میں ہونی چاہیے. واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ جو تم اعمال کرتے ہو اس سے خبردار ہے وہ جانتا ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں.